میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ یہ جو کہانی ہے آج کی، یہ ایک تاریخ کا چھوٹا سا حصہ ہے اور بہت دور دراز کے علاقے میں، وہ علاقہ بہت کم لوگوں نے دیکھا ہے سوائے جو ہمارے سندھی دوست ہیں جو اس علاقے کے آس پاس کے رہنے والے ہیں ان کے۔ اسے سندھی میں تو کچھ جو رن کہتے ہیں، عام زبان میں ہم رن کچھ کے نام سے جانتے ہیں، یہ وہاں ہے۔ اور اگر آپ بدین سے جنوب کی طرف، ساؤتھ کی طرف جائیں، سیرانی ایک گاؤں ہے اس رستے پہ، تو سیرانی سے گزر کے آگے ایک سپاٹ ویرانے میں آپ پہنچ جاتے ہیں، جہاں پہ کوئی پیڑ، کوئی گھاس پھوس کچھ نہیں ہے دھرتی پہ، بلکہ مجھے تو ایسے لگتا ہے پرندے بھی اوپر سے نہیں گزرتے، اور دور دور تک بس ویرانہ ہے۔ تو یہ ہم دونوں میاں بیوی 1987 دسمبر کے اندر، ہمارا ایک بہت پیارا دوست ہے، تب تو ہم نئے نئے ملے تھے، ابو بکر شیخ نوجوان کا نام ہے، اور وہ ابو بکر کے ساتھ ہم گئے تھے وہاں پہ۔ ابو بکر سندھ کا ایک مشہور، اب تو مشہور رائٹر ہے، انوائرمنٹلسٹ ہے، تاریخ دان ہے، ٹریول رائٹر ہے، جیسا کہ ہونا چاہیے، جو کہ ہمارے یہاں بدقسمتی سے اس طرح سے لکھنے کا رواج نہیں ہے۔ ابو بکر واحد بندہ ہے جو کہ یہ کام کر رہا ہے پاکستان کے اندر۔ تو ابو کے ساتھ ہم وہاں پہ گئے تھے، اور دیکھنا یہ تھا کہ وہاں جو ایک روپا ماڑی ایک جگہ کہلاتی ہے، ایک کھڈر ہے جسے روپا ماڑی کہتے ہیں، یعنی روپا کا محل۔ ماڑی کوئی بھی 2-3 منزلہ جو پہ عمارت ہوتی ہے اسے ماڑی کہا جاتا ہے، تو وہ روپا ماڑی ہے۔ اور دودو ثانی سیکنڈ جو بڑا ہیرو تھا سومرا دور کا، اس کی قبر ہے، اور اس کے جو اس کا بھائی ہے، باپ ایک تھا دونوں کا، لیکن اس کا جو بھائی چنیسر ہے اس کی بھی وہاں پہ قبر ہے ساتھ میں۔ تو داستان وہ جو ہم تک پہنچتی ہے وہ ایک بھاگو بھان ایک شاعر تھا، تاریخ دان تھا، جو اس زمانے میں ہوا کرتا تھا، تو یہ اس کے ذریعے سے ہم تک پہنچتی ہے۔ داستان بڑی دلچسپ ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو سومرا دور تھا، یہ ایک سومار ایک راجا تھا جو کہ 1050-51 کے اندر اس نے سندھ کے اوپر حکومت سنبھالی۔ 3 سال سومار کی حکومت رہی، پھر اس کے بیٹے بھونگر کی حکومت آئی، وہ کوئی 13-14 سال چلی، اور اس کے بعد بھونگر کے بیٹے دودو فرسٹ جو تھا اس کی حکومت آئی، وہ 1068 سے لے کے 1092 تک رہی، 1068 سے 1092 تک رہی۔ تو یہ تو تاریخ کا جو ہمیں تاریخ سے پتہ چلتا ہے۔ تاریخ ہمیں ایک اور بھی بات بتاتی ہے کہ علاء الدین خلجی کا ایک جرنیل تھا ظفر خان، وہ یہاں گجرات کی طرف ہوا کرتا تھا، کاٹھیا واڑ کی طرف، اور اس نے 1097 کے اندر، سردیوں میں 1097 کی سردیوں کے اندر اس نے سندھ کے اوپر ایک حملہ بھی کیا تھا۔ اچھا، اب جو روایت ہے، جو بھاگو بھان نے جس طرح سے ریکارڈ کی، وہ شاعر آدمی تھا، اور دودو جو تھا وہ اس کے دربار کے اندر تھا، تو وہ بتاتا ہے کہ جناب دراصل میں بھونگر کے 2 بیٹے تھے، بڑے بیٹے کا نام چنیسر تھا، اور وہ ایک لوہار، اس کی ماں جو تھی وہ ایک لوہار خاندان کی بندی تھی، اور اس کا جو چھوٹا بیٹا تھا جو کہ ایک راجپوت ماں سے تھا، وہ دودو تھا۔ اب یہ جو دودو ثانی تھا، یہ پیدا تب ہوا کہ جب دودو اول جو تھا وہ ایک جنگ میں شہید ہو گیا، تو جو اس کا باپ تھا بھونگر، وہ ابھی زندہ تھا، تو بھونگر نے اپنے پوتے کا نام اپنے شہید بیٹے کے نام کے اوپر دودو رکھا۔
خیر وہ دودو کے شہید ہو جانے کے بعد ابھی بھونگر زندہ تھا، تخت پر تو بھونگر تھا، تو وہ اس نے اپنی راج چلایا، اور جب وقت کافی گزر گیا، یہ دونوں لڑکے بڑے بھی ہو گئے، اور اب بھونگر کے کو بھی جانا تھا دنیا سے، تو جب بھونگر گیا تو سارے جو سردار تھے راجپوتوں کے، سومروں کے، وہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ بھائی اب بادشاہ کس کو بننا چاہیے؟ بننا تو بڑے بیٹے کو چاہیے تھا، چنیسر کو، لیکن جو سردار تھے انہوں نے کہا کہ جناب اس کی ماں تو لوہار تھی، تو ہمیں تو پیور راجپوت چاہیے، بڑی بڑی بیماری ہے نا اتنے ساڈے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی پیور راجپوت ہونا چاہیے، تو وہ تو دو ہے۔ اور اب ہوا یہ کہ جو چنیسر تھا اس کی ایک بہن بھی تھی بھاگی، اس کو بھاگ لگے ہوئے تھے، تو خیر وہ بہن جو تھی اس نے بڑا ایک سکیم لڑائی، اور جب کہ بالکل دودو کو تخت پہ بٹھا دیا گیا تو اس نے چنیسر کو انٹریگ کر کے اس نے چنیسر کو راجہ بنوا دیا، لیکن وہ باقی لوگ نہ مانے، اور بہرحال چنیسر کو شکست مان کے، لڑائی تو کوئی نہیں ہوئی، مطلب جو تاریخ جو اورل ہسٹری ہے اس کے اندر لڑائی تو کوئی نہیں ہوئی، لیکن چنیسر کو بہرحال اپنی ہار ماننی پڑی اور اس کو تخت جو ہے دودو کو دینا پڑا۔ لیکن بھاگی نے اور چنیسر نے کام چھوڑا نہیں، اس نے بھاگی نے اپنے بھائی سے کہا چنیسر سے کہ تو جا وہاں دلی دربار کے اندر وہ جو علاء الدین خلجی کو، بادشاہ کو جا کے بتا کہ یہ بھائی تیرے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے، تو تجھے بادشاہ بننا چاہیے، تو بڑا بھائی ہے یہ وہ۔ کہتے ہیں کہ وہ وہاں پہ گیا تو علاء الدین بہت اس نے اس کی بات سنی، اور اس نے کہا کہ ہاں یہ تو زیادتی ہو گئی ہے، اور اس نے ایک فوج بھیجی، دو جرنیل تھے اس کے، اولوغ خان اور نصرت ملک، ان دونوں نے آ کے سندھ پر چڑھائی کر دی، اور وہ آئے، لگتا تو یہی ہے کہ وہ گجرات کی طرف سے آئے، وہیں پہ ہوں گے، اس نے پیغام بھیجا ہوگا، دلی سے تو فوج نہیں اس نے بھیجنی تھی، وہ گجرات کی طرف سے آئے، اور کہتے ہیں کہ یہ جو اگر آپ مٹھی سے نگر پارکر کو جا رہے ہوں تو ویراوا ایک آبادی آتی ہے، ہر کسی کو وہیں سے گزرنا پڑتا ہے، اور وہاں پہ وہ پھٹا بھی لگا ہوا ہے جس کے اوپر لکھا ہے کہ نو کیمراز، نو فارنرز، نو فوٹوگرافی، کچھ نہیں آپ کر سکتے اس سے آگے جا کے۔ تو وہ اس طرف سے آئے، اور جب پتہ چلا کہ فوج آ رہی ہے ادھر سے دلی کی، تو دودو جو تھا وہ بھی بڑا لشکر لے کے نکلا کہ جناب اپنے دیش کی ہم نے حفاظت کرنی ہے، اور اس لشکر کے اندر بڑے بڑے راجپوت تھے، جاڑیجا تھے، سمے تھے، سومرے تھے، ہیں جی، راجڑ تھے، بڑے راجپوتوں کی فوج تھی بھائی۔ تو اس میں وہ بھاگو بھان جو شاعر تھا وہ بھی شامل تھا، اور وہ ساری چیز ریکارڈ کر رہا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ جناب ویراوا کے نزدیک بڑا ہی گھمسان کا رن پڑا، اور اس میں جو ہے دودو شہید ہو گیا، اور بقول بھاگو بھان کی شاعری کے جب دودو اپنے زخموں کی تاب نہ لا کر گرا تو اس کے دونوں ہاتھوں میں تلوار تھی۔ خیر یہ وہاں سے فوج جو ہے وہ نکلی اور وگے کوٹ کی طرف گئی، وہ بھی بدین سے نیچے جنوب کی طرف ہے، تو لیکن وہ دوسرا جو مارکا ہوا اس کے اندر یہ صرف سندھی لوگ نہیں شہید ہوئے، وہ بڑے انہوں نے وہ ترک جو تھے دلی سے آئے ہوئے ان کو بھی خوب پھڑکایا، اور کہتے ہیں کہ جناب وہاں بھی بڑی ایک دوسرا گھمسان کا رن پڑا، اور پھر اس میں یہ جو ترک تھے، یہ جو علاء الدین خلجی کی فوج تھی، ان کو اتنا نقصان ہوا کہ وہ دکھی ہو کے مطلب شکست سی مان کے وہ واپس چلے گئے۔ یہ تو ہے داستان۔ اب میں نے جیسے کہ شروع میں کہا تھا کہ ظفر خان نے 1297 کی سردیوں کے اندر سندھ کے اوپر حملہ کیا تھا۔ ظفر خان یاد رہے کہ علاء الدین خلجی کا ایک جرنیل تھا، اس نے حملہ اس لیے نہیں کیا تھا کہ وہ اس کو دودو اور چنیسر کی کوئی لڑائی میں کوئی مصیبت پڑی ہوئی تھی اور اس کو سندھ کا بڑا دکھ تھا، اس نے حملہ اس لیے کیا تھا کہ چنتا یہ تھی کہ بھائی یہ جو منگول ہیں چنگیز خان تو مرا چکا تھا لیکن اس کی اولادیں زندہ تھیں،
انہوں نے تو اپر سندھ پہ قبضہ کر لیا تھا، 7 تک پہنچے ہوئے تھے. تو وہ جو ظفر خان تھا وہ سندھ کی چنتا میں، سندھ کے غم میں نہیں یہاں چلا آ رہا تھا، وہ منگولوں سے جنگ لڑنے آ رہا تھا کہ وہ اینو کٹو یار ہے سارے سندھ اتنے قبضہ کر کے پھر انڈیا تے نہ قبضہ کر لین کہ ہمیں لتر پڑیں گے پھر. تو یہ ان کو نکالنے کے لیے آ رہا تھا. اور یعنی کچھ ہوا ضرور تھا، یعنی ایک امپیریل فوج جو تھی وہ دلی کی وہ آئی ضرور تھی. یہ ہمیں نہیں پتہ کہ ان کی ادھر سومروں سے جنگ ہوئی کہ نہیں، لیکن یہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ 7 کے نزدیک ایک جنگ ضرور ہوئی تھی. اچھا، اب یہ جو داستانیں بنتی ہیں اس میں کچھ چھوٹا موٹا ہوا ہوگا چکر. یہ بالکل ماننے والی بات ہے کہ چنیسر جو تھا ہو سکتا ہے کہ وہ جسے ہم نام نہاد سو کالڈ کم ذاتیں مانتے ہیں اس کی ماں ادھر سے ہو، اور دو جو ہے وہ پیور راجپوت ہو. یہ جیسا کہ میں نے کہا یہ ہم نے بیماری ایک پالی ہوئی ہے جو کہ ابھی تک چل رہی ہے. تو وہ اس چکر میں شاید ان کی کوئی چپکلش ہوئی ہو، شاید چنیسر جو ہے دلی بھی گیا ہو، لیکن باقی جسے کہتے ہیں نا وہ سارا پویٹک ہے، وہ سب ایک روایت ہے، وہ داستان ہے. تو جب ہم 1987 کے اندر وہاں پہ گئے ابو بکر کے ساتھ، تو آپ کو میں نے بتایا نا کہ ایک ویرانہ تھا، یعنی سیرانی سے آگے جو آبادی ہے، جو گاؤں ہے سیرانی، اس سے آگے کچھ سڑک تک نہیں تھی. ہمارے پاس تو جیپ تھی، ہم اس پہ گئے تھے، اور وہاں پہ بس وہ ایک کونیکل سی وہ ایک چھوٹا سا ماؤنٹ تھا، اینٹیں اس پہ اٹی ہوئی تھیں، اور وہ یہ بڑی اینٹ تھی جو کہ سندھ میں پہلے کلاسیکل زمانے سے چلی آ رہی ہے. وہ اینٹ کی پیمائش ہوتی ہے 17 انچ لمبائی میں ہوتی ہے، 11 سے 13 انچ چوڑائی میں ہوتی ہے، اور تقریباً 2.5 انچ 3 انچ موٹی ہوتی ہے. وہ اینٹیں وہاں پہ پڑی ہوئی تھیں، یعنی کہ وہ جو بھی کھنڈر تھا وہ تھا پرانا. اور مطلب میں چونکہ کوئی آرکیولوجسٹ نہیں ہوں، میں یہ نہیں کہہ سکتا کس دور کا ہوگا، لیکن بہرحال وہ بنتا ضرور ہوگا، یعنی 1000 سال عیسوی کے جو ہیں اس کے اندر، یا اس سے بھی پہلے کے ہوں شاید. تو وہاں پہ وہ یہ آپ کو میں وہ کونیکل ماؤنٹ دکھا رہا ہوں. یہ تصویر ابو بکر نے مجھے بھیجی ہے، کیونکہ اب 1987 سے اب تک 40 سال ہونے والے ہیں، پتہ نہیں وہ حالات بدل گئے، ہم تو دوبارہ کبھی گئے نہیں. تو میں نے ابو کو فون پہ پوچھا تو یہ تصویریں بھیجیں جو کہ ابھی تازہ کھینچی ہیں. اور اچھا، یہ جو ہے اس کو کہتے ہیں روپا ماڑی. یہ جو کون آپ دیکھ رہے ہیں، کھنڈر جو آپ کھنڈر تو نہیں اس کو کہہ سکتے، یہ جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس کو روپا ماڑی کہتے ہیں. اور اس کے ساتھ میں ایک قبر تھی. وہ قبر جو تھی وہ اس کے اوپر ایک لکڑی کا سپر سٹرکچر بنا ہوا تھا، اور تیسری ایک اور قبر بھی تھی. وہ لکڑی کا سپر سٹرکچر والی قبر جو ہے وہ 2 ثانی کی بتائی جاتی تھی، وہ جو کہ اپنے ترکوں کے خلاف، خلجیوں کے خلاف لڑتے ہوئے اپنی جان جس نے دی. اور وہ جو تیسری قبر تھی جو ہمیں رڑے میں پڑی ہوئی تھی، وہ جو تھی وہ بتائی جاتی تھی چنیسر کی. یعنی ابو بکر نے چونکہ پہلے سے ریسرچ کی ہوئی تھی تو یہ ابو سے ہم نے کہانی سنی، وہاں بتانے والا تو کوئی نہیں تھا. اچھا، اب ابو سے میں نے جو پوچھا تو کہنے لگے کہ بھائی وہ اپنا اب تو وہاں پہ ایک گنبد بن گیا. وہ گنبد کی بھی تصویر آپ دیکھ لیں، ابو نے ہی کھینچ کے بھیجی ہے. وہ کہنے لگے کہ جناب وہاں تو اب گنبد بن گیا، میلہ ٹھیلا لگتا ہے، کاریں بھی کھڑی ہوئی ہیں، اور کہنے لگے کہ سڑک بن چکی ہے، اور وہاں پہ بڑی اب رونق ہے. وہ جس طرح سے ہم نے 1987 میں دیکھا تھا وہ ویسا نہیں ہے. تو یہاں پہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں ہوتا یہ ہے کہ جو جگہ آپ کے ذہن میں کسی طریقے سے رک جاتی ہے نا، وہ جب بہت سال گزرتے ہیں تو وہ بالکل اس کا نقشہ پلٹ جاتا ہے. یہ میں نے نہیں پوچھا ابو بکر سے کہ بھائی وہ جو تاریخ کی وہ جو داستان تھی جو بھاگو بھان نے ریکارڈ کی تھی، وہ اس میں بھی کوئی تبدیلی آئی ہے. لیکن جو میں نے آپ کو سنائی ہے وہ ہم نے 1987 میں جو کتابوں میں بھی تھی، اور ابو بکر نے جو ہمیں سنائی وہ تھی. اور یہ جو داستان میں نے آج کی ہے وہ یوں کی ہے کہ ایک دوست نے یہ کہانی میرے شاید بلاگ سے پڑھی تو کہا کہ جی وہ کہانی بھی آپ ایک بار ضرور سنائیں. تو یہ آج اس دوست کی خدمت میں ہے کہانی.